العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ ایک سوال بھیجے محمد والا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اوصاف اور اہداف انصار حسین علیہ السلام کے حوالے سے. یہ جو انصار حسین کی اگر ہم تعداد دیکھیں کہ کہاں سے تھے، کافی سارے انصار حسین ہمیں سرزمین کوفہ سے دکھائی دیتے ہیں. اگر ہم کوفہ کی ہسٹری دیکھیں تو کوفہ پہلے ایک بستی تھی، چھوٹی بستی تھی، کوئی خاص شہر نہیں تھا. 18 ہجری میں یہ کوفہ بنا، کوفہ شہر بنا. سعد بن ابی وقاص نے اس شہر کو بنایا. اگر ان کوفہ واسیوں کا تفکر دیکھے تو وہاں کل ملا کے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے. ایک وہ جو شیعان علی تھے، مثال کے طور پر حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، ہانی ابن عروہ. یہ بہت ہی اقلیت میں تھے، چند لوگ تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی. یہ جو 18,000 جن لوگوں نے بیعت کی، یہ سب کے سب وہ پیور شیعہ نہیں تھے، یعنی کہ شیعان علی پہلے سے کہیں پہ رابطہ نہ ٹوٹا ہو، اس طریقے کے نہیں تھے. دوسرا تفکر وہ تفکر عثمانی تھا، یعنی کہ جو خلیفہ سوم کے پیروکار تھے، وہ لوگ کہ جنہیں ہم ایک سیاسی شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو جہاں پر فائدہ ہوا وہاں پر مڑ جاتے تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہلے خط لکھا، بعد میں پیٹھ دکھائی، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو صفین میں پہلے ساتھ دیا، بعد میں اسی امام کو دھوکہ دیا. صفین میں جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے، مجھے تقریباً 60,000 کوفے والے امام علیہ السلام کے ساتھ تھے صفین میں، مگر انہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں پیٹھ دکھائی. تیسرا تفکر جو کوفہ کے لوگوں کا تھا وہ تھا خوارج، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے سامنے کسی اور کو ترجیح دی. تو کل ملا کے یہ 3 طرح کے لوگ، 3 طرح کے تفکر پائے جاتے تھے کوفہ میں. یہاں پر جب امام حسین علیہ السلام خود پوچھتے ہیں کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ہمیں بغض ہے تمہارے بابا سے، چونکہ امام علی علیہ السلام کوفہ میں تھے. ہمیں بغض ہے تمہارے بابا سے، ہمیں نفرت ہے تمہارے بابا سے، ہمیں دشمنی ہے تمہارے بابا سے. یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ قتل کیا، شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں. ضرور شیعہ تھے، مگر کون سے شیعہ تھے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار. اب وہ علی ہٹا دو پھر شیعہ لفظ بچتا ہے، پھر آگے پھر آپ کو لگانا ہے وہ شیعہ کون سے تھے. اب وہ خود عاشور کے دن امام حسین اپنی زبان سے کہتے ہیں، اے شیعان آل ابو سفیان، اے آل ابو سفیان کے پیروکار، اگر تم دین نہیں رکھتے تو کم سے کم آزاد تو رہو. امام کے جملے ہیں، یعنی کہ وہ پیروکار تھے، پیروی کرتے تھے، مگر امام علی علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے تھے، مگر ابو سفیان کی پیروی کرتے تھے. اس کی بہترین مثال ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ لوگ کہ جو کس گروہ سے تھے. جب زہیر بن قین عاشور میں جنگ کے لیے جاتے ہیں، جناب زہیر سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کن تو عثمانی ہیں، تم تو ہم میں سے ہو، تم تو عثمانی ہو، تم کہاں جنگ کرنے آ گئے، تمہارا تو یہ تفکر نہیں ہے. تب زہیر جواب میں کہتے ہیں کہ میں تھا، اب نہیں ہوں، اب میں اس خیمے میں ہوں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ سامنے والا جب کہہ رہا ہے کہ تم تو ہم میں سے تھے، یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی تفکر کون سا تھا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے قتل کیا، شیعہ ماتم کرتے، نہ، وہ شیعان علی نہیں تھے. جناب زہیر
کا یہ سوال و جواب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اس خیمے میں کون لوگ تھے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جناب زہیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جناب زہیر کی مثال یہ مومن آل فرعون کی جیسی ہے۔ فرعون زمانے کا بدبخت ترین انسان، ہر برائی، ہر پلیدی، ہر پستی جس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ فرعون تھا۔ ساتھ میں وہ فرعون کی جو قوم تھی اس میں بھی اسی طریقے کی نجاست پائی جاتی تھی، اس میں بھی اسی طریقے کی برائی پائی جاتی تھی، اس میں بھی اسی طریقے کی پلیدی اور پستی پائی جاتی تھی، مگر اسی قوم کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جیسا خود فرعون کی زوجہ جناب آسیہ۔ اسی طریقے سے مومن آل فرعون کہ جو فرعون کا درباری تھا، فرعون کے دربار میں تھا، فرعون کا وزیر تھا، فرعون کا دربار چھوڑ کے جناب موسیٰ کا طرفدار ہوتا ہے اور جناب موسیٰ کے ہمراہ ہو جاتا ہے اور جناب موسیٰ کے لشکر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام زہیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تمہاری مثال مومن آل فرعون کی جیسی ہے۔ ایک صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ جو پہلے کسی اور خیمے میں تھا اب کسی اور خیمے میں ہے۔ ہم نے کل یا پرسوں کی گفتگو میں انصار حسین کی ایک صفت بصیرت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ایک دوسری صفت پہ بات کریں کہ انصار حسین جو تھے، چاہے وہ ذوالقرنین ہو، وحید قلبی بھی تازہ شیعہ ہوئے تھے، ابھی 17 دن ہوئے تھے، جہاں تک بعض علماء فرماتے ہیں کہ عاشور کے دن اس کو شیعہ ہوئے 17 دن ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں جو دوسری صفت پائی جاتی تھی، جو بہترین صفت اگر ہم شمار کریں وہ تھے ولایت کے پائبند ہونا، ولایت کی پیروی کرنا۔ کس طریقے سے انصار حسین ولایت کی پیروی کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ انس بن حارث کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انس بن حارث تقریباً 80 سال کے بزرگ شخص کربلا کے میدان میں ہے۔ وہ انس بن حارث کے جنہوں نے امام حسین کا بچپنا بھی دیکھا، وہ انس بن حارث کے جنہوں نے پیغمبر کا زمانہ بھی دیکھا، وہ انس بن حارث کے جس نے امام علی علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ انس بن حارث جب میدان کربلا میں آتے ہیں تقریباً امام حسین سے 27-28 سال بڑے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر سے سنا کہ جب میرا نواسہ کربلا کے راستے جائے، جب میرا نواسہ عراق کے راستے میں ہو اور جب وہ نرغ اعدام میں گر جائے، دنیا میں جو کوئی بھی زندہ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین ابن علی کی مدد کرے۔ اور یہ انس بن حارث کے جو 80 سال کے بزرگ ہیں وہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیات، چاہے کتنی بھی بڑی شخصیات ہو، مگر جو کربلا میں حاضر نہیں تھی، ہم یہ نہیں کہتے وہ شیعہ نہیں تھے یا مثال کے طور پہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں، ہم کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے، مگر کم سے کم اتنا تو کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو اتنی معرفت تو نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی شخصیات کیوں نہ ہو۔ آج نام لینے سے کنٹراورسی ہو جاتی ہے، مگر صاف صاف ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب میرا نواسہ کربلا کے راستے ہو، کربلا میں نرغ اعدام میں گر جائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ میرے نواسے کی مدد کرے۔ اب جو لوگ مدد کرنے آئے ان کی معرفت اور جو لوگ مدد کرنے کربلا کے میدان میں نہیں آئے ان کی معرفت دونوں برابر تو نہیں ہو سکتی۔ دونوں شیعہ ہو سکتے ہیں، دونوں کی معرفت برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ انس بن حارث کے جو اتنے بزرگ تھے، جن کی آنکھوں کی بھوریں نیچے آ جا رہی تھی، یعنی آنکھوں سے دکھنا بند ہو جا رہا تھا، روایت میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ انس بن حارث نے امام کی اس طرح سے مدد کی کہ اپنی آنکھوں کے اوپر ایک لال کلر کا رومال باندھا، کمر پہ ایک کپڑا باندھا تاکہ کمر سیدھی رہے، اور اس طریقے سے امام کی نصرت کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور امام کی نصرت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ولایت کے پیرو ہونا، یہ ہے ولایت کی پیروی کرنا۔ یہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، میری فیملی ہے، یہ بہانہ نہیں چلتا ہے۔ یہ زبانی دعویٰ محبت کا اور ہے، اور میدان عمل میں آنا، یہ انس بن حارث ہمیں سکھاتے ہیں کہ میدان عمل میں آنا کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے بات کریں تو یہاں ہمارے سامنے 3 کیٹیگریز کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی بات کرتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کہ جو ظاہری محب ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک سوال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
امام کا ایک صحابی فرماتا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بحث ہوئی، ایک بات چیت ہوئی کہ محب اہل بیت، محب امام کون ہوتا ہے اور کتنے طرح کے ہوتے ہیں، تو امام نے جواب دیا کہ پہلا وہ محب ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، زبانی دعویٰ ہے، جو زبان سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کا دل جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کی تلوار ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نصرت کے لیے نہیں آتے، مگر زبان سے محبت کا دعویٰ ہے۔ یہ کس طریقے کے شیعہ ہے، یہ کس طریقے کے محب ہے؟ اس کی مثال ہمیں کوفہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب کوفہ کے اندر ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈنا شروع کیا، جناب مسلم ابن عقیل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے جناب مسلم ابن عقیل کہاں چھپے ہوئے، کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں جا رہا ہے، جہاں جہاں ڈاؤٹ جا رہا تھا وہاں پہ چھاپے ماری کی گئی، مگر جناب مسلم ابن عقیل کہیں پہ دکھائی نہیں دیا۔ آخر میں ابن زیاد نے اپنے غلام معقل سے کہا کہ 3000 درہم لے اور تجھے چاہیے کہ تم مسلم ابن عقیل کا ٹھکانہ ڈھونڈ کے لے کے آ، اگر ٹھکانہ ڈھونڈ کے لایا تب تو ٹھیک ہے، نہیں ڈھونڈ کے لایا تو تیری گردن اڑائی جائے گی۔ یعنی ایک طرف ہوا تو دوسری طرف کھائی ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب کام کرو گے تو یہی ہوگا۔ آج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ظالم حکومت کے ساتھ اگر ہمراہی کرتے ہیں یا ظالم حکومت میں منصب کے تلاشتے ہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آگے چل کے ایک طرف ہوا ہوگا تو دوسری طرف کھائے ہوگی، اسے گرنا ہی گرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ظالم حکومت کا ساتھ نہ دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ظالم حکومت میں منصب نہ ڈھونڈا جائے، بہتر یہ ہے کہ ظالم حکومت کی ہمراہی نہ کی جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کی مخالفت کرو، پھر وہ مظلوم منی پور کے مظلوم ہو یا وہ مظلوم گڑگاؤں کے مظلوم ہو، وہ مظلوم ہریانہ کے مظلوم ہو، ہمارے لیے فرق نہیں کرتا، چاہے مظلوم کسی قوم و ملت سے ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوم کی حمایت کریں۔ اب یہ غلام جناب مسلم ابن عقیل کا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے، کہیں پہ جناب مسلم ابن عقیل کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ آخر میں اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مسلم ابن عقیل ہے تو حسین کے آدمی نا، ہے تو حسین کا سفیر، اس کا ٹھکانہ، حسین کے سفیر کا ٹھکانہ اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو صرف مسجد سے مل سکتا ہے۔ اب اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حسین کی عزاداری کی بات کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ مسجد ہونا چاہیے۔ اگر سارے رات شب بیداری کی اور صبح کی نماز قضا ہوئی تو حسین کا عزادار نہیں ہے۔ پھر یہ ہمیں خود دشمن بتا رہا ہے، دشمن کی باتوں سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ حسین کا ٹھکانہ اگر کہیں سے ملے گا یا حسین کے سفیر کا ٹھکانہ اگر کہیں سے ملے گا تو مسجد سے ملے گا۔ معقل مسجد آتا ہے، وہاں پہ جناب مسلم ابن اوسجہ ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کا کام یہ تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے لشکر جمع کرے، لشکر تیار کرے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ وہاں پہ عبادت کر رہے، یہ معقل نے بھی وہاں پر عبادت کرنا شروع کر دی، عبادت کیے جا رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ بھی دیکھ رہے یہ کون بندہ ہے اتنی عبادت کر رہا ہے۔ پھر جاتا ہے جناب مسلم ابن اوسجہ کے پاس، کہتا ہے کہ یہ 3000 درہم ہے اور مجھے جناب مسلم ابن عقیل سے ملاقات کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں شامل ہو، میں چاہتا ہوں کہ جناب مسلم ابن عقیل کی اس 3000 درہم سے مدد کروں تاکہ جناب مسلم ابن عقیل اس انقلاب کے لیے، اس تحریک کے لیے آگے آئے اور اس کو سپورٹ ہو اس پیسوں سے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ منع کرتے تھے، بولا مجھے کیا پتہ جناب مسلم کا ہاتھ پر ہے، مگر ایسا 2-3 دن یا ایک دن کچھ ہوتا ہے، لگاتار یہ عبادت کیے جا رہا ہے، لگاتار یہ ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، دعویٰ کر رہا ہے میں محب امام حسین ہوں، دعویٰ کر رہا ہے میں شیعان امام حسین ہوں، دعویٰ کر رہا ہے میں شیعان علی ہوں۔ اب جا کے جناب مسلم ابن اوسجہ سوچتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنا ادعا کر رہا ہے۔ اب جناب مسلم ابن اوسجہ اس معقل کو جناب مسلم ابن عقیل کا ٹھکانہ بتاتے ہیں کہ آجا میں تجھے بتاتا ہوں کہ کہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل۔ لے کر جاتے ہیں جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پر، جناب مسلم ابن عقیل سے ملاقات ہوتی ہے، 3000 درہم دیتا ہے، ہاتھوں پر بیعت بھی کرتے ہیں، رفت و آمد بڑھ جاتی ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل اسی گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ تب جا کے یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے، ساری بات بتاتا ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ کی طویل گفتگو ہے، طویل داستان ہے کہ جناب ہانی ابن عروہ کی بھی وہاں پر شہادت ہوتی ہے اور خلاصہ یہ کہ آخر میں جناب مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ مگر اس شہادت کے پیچھے کون باعث بنا؟
وہ بندہ باعث بنا کہ جو ادعا کرتا تھا کہ میں محب اہل بیت ہوں، وہ ادعا کرتا تھا کہ میں محب امام حسین ہوں، وہ ادعا کرتا تھا کہ میں شیعان علی ہوں، وہ نماز پڑھنے کا ادعا کرتا تھا، وہ نمازی تھا، وہ ان کے چہرے سے تقویٰ اور زہد ٹپک رہا تھا اور سارا ادعا تھا، مگر آخر میں دل ان کا کس کے ساتھ تھا؟ دل ابن زیاد کے ساتھ تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی قسم جو محب کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہر میں تو ادعا کرتے ہیں، بات تو کرتے ہیں، زبان سے تو نعرے لگا لیتے ہیں، مگر ان کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کی تلواریں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے کہ جو محب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سفیان ثوری کی بات دیکھیں، امام صادق علیہ السلام ہے، ایک جواب بھیجے محمد امام دروازے پر کھڑے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، سواری تیار ہے اور سفیان ثوری آتا ہے۔ سفیان ثوری آنے کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین نصیحتیں کی تھی مسجد خیف میں۔ مسجد خیف جو ہے وہ جہاں پر مینا میں ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا کافی ثواب بتایا جاتا ہے۔ اب مسجد خیف میں پیغمبر نے تین نصیحتیں کی تھی مسلمانوں کے لیے، ذرا بتائیے وہ تین نصیحتیں کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہیں باہر جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ کہتا ہے نا ابھی بتائیے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس قلم کاغذ ہے تو لکھ لو۔ جی ہمارے پاس قلم کاغذ بھی مولا ہے۔ اور ٹھیک ہے تم لکھ لو۔ اب تین خصوصیت بتاتے ہیں امام۔ پہلی خصوصیت بتاتے ہیں کہ اخلاص العمل للہ، کہ پہلی خصوصیت مسلمان کی یہ ہے کہ اس کا ہر عمل خدا کے لیے خالص نیت سے ہونا چاہیے، غیر خدا کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، اس کے عمل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مجلس برپا کرے تو حسین کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو، مادر حسین کے لیے ہو، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزاداری میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس کی عبادت میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے ہر عمل میں صرف اور صرف خدا ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت، پہلی خاصیت یہ کہ اس کی نیت خلوص نیت ہونی چاہیے، صرف خدا کے لیے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دوسری خصوصیت یہ ہے وَالنَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ امام کا خیر خواہ ہے، وہ امام کا پیرو ہے، امام کے اشاروں کو سمجھنے والا ہے، امام کی بات کو ماننے والا ہے۔ تیسری خاصیت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَالنُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ، بڑی عجیب خصوصیت بتائی امام نے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہیں کرتا، وہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے، وہ ساتھ مل کے بات کرتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے آپس میں تفرقہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے آپس میں دشمنی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے آپس میں دوریاں بڑھ جائے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے، وہ یونٹی کے ساتھ رہتا ہے، وہ وحدت کے ساتھ رہتا ہے۔ کئی مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم وحدت بین مسلمین کی بات کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی جب جو ورلڈ وار میں جو لوگ جو باطل تھے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، فرانس، جرمنی، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے ورلڈ وار میں، آج مسلمانوں کے سامنے سب ایک ہو چکے، جو باطل پر تھے ایک دوسرے سے جنگ کر چکے، وہ ایک ہو چکے، تو توحید پرست ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیسے ہم کہہ دیتے کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ ضرور ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ آگے تو بڑھے، ہاتھ تو بڑھائے۔ امام فرماتے ہیں مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں رہتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے، وہ الگ تھلگ نہیں رہتا ہے۔ امام کے پاس جب یہ گفتگو تمام ہوتی ہے، وہاں سے امام سے خدا حافظی کہہ کے آگے بڑھتا ہے۔ اس کا ایک دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے سنا امام نے کیا کہا؟ جی کہا میں نے سنا بھی، میں نے نوٹ بھی کیا۔ بولا یہ تو تمہارے اوپر ہی ساری باتیں امام نے کہہ دی۔ بولا کیسے؟ بولا امام نے جو کہا کہ مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ امام کا پیرو ہوتا ہے، امام کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، تو امام صادق کو قبول بھی نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ امام نے فرمائی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ رہتا ہے، جماعت کے ساتھ رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، تو سوسائٹی سے دور رہتا ہے۔ اور اچھا اس کی طرف تو میں نے غور ہی نہیں کیا، وہیں پہ وہ کاغذ پھاڑ دیتا ہے کہ بھئی چلو یہ حدیث نہیں چاہیے اپنے کو۔ ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہے، حدیث پھاڑ دی جاتی ہے، جب وحدت کی بات کرتے ہیں اس حدیث کو پھاڑ دی جاتی ہے۔ نہ تفریقے والی حدیث لاؤ، اس میں مزہ آئے گا، واہ واہ بھی اسی میں ہوگی، سبحان اللہ بھی اسی میں ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ واہ واہ اور سبحان اللہ کس بات پہ کرنا چاہیے، کس بات پہ نہیں کرنا چاہیے۔
دنیا کا سب سے بہترین خطیب کون ہے؟ نہج البلاغہ سے بہتر خطابت آپ نے کہیں پہ دیکھی کیا؟ نہج البلاغہ سے بہتر جو خطبے آپ نے کہیں پر دیکھے کیا؟ یہ امام مجلسی تو پڑھ رہے تھے ممبر سے، کیا آپ نے تاریخ میں کہیں پہ سنا کہ امام خطبے پڑھ رہے اور نیچے سے پبلک واہ واہ اور سبحان اللہ کیے جا رہے اور ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ پبلک سنتی تھی، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، داد اپنی جگہ پہ، حوصلہ افزائی اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، مگر ذرا سوچ تو ہے کہ ہم کس کے اوپر داد دے رہے ہیں۔ یہ محفل ہوتی ہے، ایک شاعر آتا ہے وحدت کے اوپر بات کرتا ہے، اس پہ بھی واہ واہ کرتا ہے، پھر وہ شاعر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا شاعر آتا ہے تفرقے کی بات کرتا ہے، اس پہ بھی واہ واہ کرتا ہے۔ ہمارا سٹینڈ کون سا ہے؟ مومنوں والا یا پھر کون سا سٹینڈ ہے ہمارا؟ کہیں ایک جگہ ٹک تو جائے، پھر بعد میں بات بھی کی جا سکتی ہے، چلو اس جگہ پہ ٹک گئے، یہی آپ کا سٹینڈ ہے، چلیے اب بات کرتے ہیں یہ سٹینڈ صحیح ہے یا غلط ہے، مگر سٹینڈ ہی واضح نہیں ہے۔ ایک ہی محفل میں آدھے گھنٹے کے اندر 2 الگ الگ شعروں پہ واہ واہ ہو رہی ہے۔ کئی بار تو ایسے اشعار پر واہ واہ ہوتی ہے کہ جو ہماری جڑیں ہلا دیتے ہیں، توحید کے اگینسٹ ہوتی ہے، ایسے اشعار پہ واہ واہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ محفل ہو رہی تھی، دیکھیں ہمارے علماؤں کا کردار آج انفارچونیٹلی نہیں دکھائی دیتا، ایسا نہیں کہ ایسے علماء بالکل نہیں ہے، مگر کم رنگ ہو چکی ہے چیزیں۔ ایک جگہ پہ محفل ہو رہی تھی، مرحوم آیت اللہ نقن صاحب بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں۔ محفل میں کسی نے شعر پڑھا، اب چونکہ شعر و شاعری ہمیں اتنی یاد رہتی نہیں، مفہوم بتا دے رہا ہوں۔ شعر کچھ اس طریقے کا تھا، چونکہ غیر مسلم شعر پڑھ رہا تھا، شعر اس طریقے کا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اندر کوئی ہرملا نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اندر کوئی شمر نہیں ہے، پبلک واہ واہ سبحان اللہ اور اچھل کود نعرے بازی۔ بندہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر اس کا کہنے کا کیا مطلب تھا کہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کیا ہمارے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں ہے تو کیا ہمارے اندر ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سب توحید پرست ہے، کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ توحید پرست ہے۔ کیا وہ توحید پرست ہے؟ خود ائمہ فرماتا ہے کہ تمہارا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر ہم کیوں مسلمان قبول کرتے ہیں ان کو؟ پھر ہم کس بات کی واہ واہ کر رہے ہیں؟ اور ہم واہ واہ کر رہے ہیں، ہاں تمہارے اندر کوئی ارملہ نہیں تھا، واہ واہ، تمہارے اندر کوئی شمر نہیں تھا، سبحان اللہ، تو کیا ہمارے اندر تھا؟ کیا توحید پرست تھا وہ؟ اگر وہ بت پرست نہیں تھا شمرہ تو کیا توحید پرست تھا؟ اگر وہ ہرملہ تو بت پرست نہیں تھا تو کیا توحید پرست تھا؟ مرحوم آیت اللہ نقن صاحب وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کہا تم نے، تمہاری عقیدت کو سلام، تمہارے جذبے کو سلام، تم نے جو بات رکھی دل سے رکھی، تم نے اپنے احساسات ظاہر کیے، صحیح کہا تم نے، تمہارے اندر نہیں تھا ہرملا، تمہارے اندر نہیں تھا شمر، بات تمہاری صحیح ہے، مگر یاد رکھو کہ تمہارے اندر حبیب ابن مظاہر بھی نہیں تھا، وہ ہمارے پاس ہے، تمہارے اندر قاسم جیسا جوان بھی نہیں تھا، وہ ہمارے پاس ہے، تمہارے اندر علی اکبر جیسا جوان بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور تمہارے پاس 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے، توحید پرستوں کے پاس یہ چیز ہے۔ بہرحال یہ وہاں سے اس حدیث کو پھاڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری کو شیعہ، دوسری طرح کے شیعہ، امام فرماتے ہیں کہ دوسری طرح کے شیعہ وہ ہے کہ جو محبت کی بات تو ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، مگر سامنے نہیں آتے، ظاہر نہیں ہوتے، اس کی جیب کبھی ڈھیلی نہیں ہوتی ہمارے نام پر، خرچ نہیں ہوتا ان کا کبھی ہمارے نام پر، یہ دن میں روزے بھی رکھتے ہیں، رات میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم سے محبت کا ادعا بھی کرتے ہیں، متدین بھی ہے، مگر وہ ہمارے لیے شمشیر نہیں چلا سکتے۔ یہ دوسری ٹائپ کے شیعہ ہے۔ کس طریقے کے شیعہ؟ مثال کے طور پر علقمہ بن قیس، اتفاق سے اس کی وفات بھی سن 61 ہجری میں ہوتی ہے، کربلا کا واقعہ بھی سن 61 ہجری میں ہے، یہ بھی سن 61 ہجری میں، اب پتہ نہیں سن 61 ہجری میں کب اس کی موت ہوئی ہے، شاید 2-4 مہینہ ادھر ادھر پکڑ لیجیے، مگر ہوا سن 61 ہجری میں اس کی موت۔ کربلا کا واقعہ بھی سن 61 ہجری میں ہے۔ علقمہ بن قیس، جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا، کربلا کی جنگ ہو رہی تھی، یہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ یہ بندہ کہ جو متدین ظاہراً 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، قاری قرآن، بہترین انداز میں قرآن پڑھنے والا، یہ بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا،
اس کا جنگ سے، اس کا انقلاب سے، اس کا تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس اس کا نماز و دعا سے لینا دینا تھا۔ وہ دعا پڑھنے میں مشغول تھا۔ کسی نے آ کے کہا امام حسین قتل ہو گئے، اچھا قتل ہو گئے، او بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر واپس قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر واپس دعائے ندبہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر واپس دعائے توسل پڑھنا شروع کر دیا، پھر واپس دعائے کمل پڑھنا شروع کر دیا مثلا۔ یہ دوسری طرح کے شیعہ ہے کہ جو ظاہراً متدین ہیں، دعا پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، دعاؤں کے پابند بھی ہے، کبھی دعا مس نہیں ہوتی ان کی، مگر جب کہے کہ حرکت کرے، میدان میں آئے، بات کرے، اس پہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، ایک تحریک کا حصہ بنے، کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا، وہ امام زمانہ آ کے کریں گے۔ یعنی سارے چیز امام کرے، امام حسین شہید ہو گئے اسی چکر میں۔ سپورٹ نہیں تھا نا، اگر سپورٹ ہوتا لوگوں کا، اگر 72 سے جگہ 72,000 ہوتے تو کیا امام حسین کبھی شہید ہوتے؟ سارے ذمہ داری امام پہ ڈال دیے، ورنہ امام زمانہ کو غیبت میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر لوگ ہوتے تو۔ یہ دوسری طرح کے شیعہ کہ جن کے لیے کہا گیا کہ وہ متدین بھی ہے، عبادت کرنے والے بھی ہے، جیسے علقمہ بن قیس، مگر جب نصرت کی بات آتی ہے، جب شمشیر چلانے کی بات آتی ہے، جب میدان میں آنے کی بات آتی ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ دوسری طرح کے شیعہ ہے۔ تیسری طرح کے شیعہ امام فرماتے ہیں کہ بڑا تیسری طرح کے شیعہ وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، جس کا باطن بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال نشید حجری جیسی ہے، ان کی مثال حبیب ابن مظاہر جیسی ہے، ان کی مثال مسلم تمار جیسی ہے، ان کی مثال مسلم ابن اوسیہ جیسی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ یہ وہ شیعہ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں معلوم تھا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر پھر بھی کربلا کے میدان میں آئے۔ کوفہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو اطلاع نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے، بلکہ حبیب ابن مظاہر وہ شخص ہے کہ جنہیں اپنی شہادت سے پہلے شہادت کی خبر تھی کہ میں کس طریقے سے شہید ہونے والا ہوں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور چوڑیاں دی گئی زوجہ کی طرف سے، جھوٹی سی جھوٹی روایت میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں جھوٹی سی جھوٹی روایت میں نہیں ہے۔ اگر آپ سیدھا حساب کتاب کریں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 3 شعبان سن 4 ہجری۔ جناب حبیب ابن مظاہر ہجرت سے 14 سال پہلے ان کی ولادت۔ امام حسین کی ولادت کے سمے حبیب کی ایج کتنی ہوئی؟ 18 سال۔ جب امام حسین کا بچپنا 5 یا 6 سال ہو گئے تب جناب حبیب کی ایج کتنی ہوگی؟ 23 24 سال 25 سال۔ امام حسین کہاں پر؟ مدینے میں۔ حبیب ابن مظاہر کہاں پر؟ کوفے میں۔ زیادہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لاجیکل بات ہے کہ بچپنے میں تو ساتھ میں نہیں تھے، اس کا مطلب سیدھے سے۔ مگر جناب حبیب ابن مظاہر امام علی کے ایک خاص پلاننگ ٹیم کا حصہ تھے جسے شرطۃ الخمیس کہا جاتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے جو امام علی کے خاص لوگوں میں سے ایک جنگجو انسان تھے۔ خود جناب حبیب ابن مظاہر نے خط بھی لکھے امام حسین کو، ساری باتیں ان کے سامنے تھی، شہادت کا واقعہ ان کے سامنے تھا کہ کس طریقے سے ان کے خود کی شہادت ہونے والی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بنی اسد کا کوئی جلسہ تو کوئی فنکشن یا کوئی پروگرام ہو رہا تھا، ایک طرف سے جناب حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، دوسری طرف سے جناب مسلم تمار آ رہے ہیں۔ ملتا ہے کہ دونوں اتنے نزدیک آ گئے کہ دونوں کے گھوڑے اتنے نزدیک آ گئے کہ دونوں گھوڑے کی گردن ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہی تھی، اتنا نزدیک آ گئے۔ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ جناب حبیب نے کہا کہ میں ایک ایسے شیخ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ مسلم تمار کی بات کریں، میں ایک ایسے شیخ کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر پر بال نہیں، چونکہ وہ گنجے تھے، جس کے سر پہ بال نہیں، جس کا پیٹ موٹا ہے، جسے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میں ایک ایسے شیخ کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر پر بال نہیں، جس کا پیٹ موٹا ہے، جو خربوزے کا بزنس کرتے ہیں۔ اس وقت جو روایت میں مل رہا ہے وہ خربوزے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو کھجور کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلم تمار پہلے کھجور کا بزنس کرتے ہو، وہاں سے ان کا نام یا لقب مسلم تمار ہو چکا ہو۔ مگر جو یہاں اس روایت میں جو ذکر ہوا ہے وہ خربوزے کا ذکر ہوا کہ وہ خربوزے کا بزنس کرتے ہیں۔ انہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا امام کی محبت میں۔ تب جناب مسلم تمار پلٹ کے کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شیخ کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہیں حسین ابن علی کی محبت میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔
دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، بنی اسد کے باقی جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تب وہ لوگ آپس میں بات کریں، یار کیسے جھوٹے لوگ تھے، کتنے جھوٹے لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹے تھے۔ ایک کہہ رہا ہے ایسے تمہاری شہادت ہوگی، دوسرا کہہ رہا ہے ایسے تمہاری شہادت ہوگی۔ اتنے میں رشید حجری آتے ہیں۔ رشید حجری آ کے کہتے ہیں کہ یہ میں نے ابھی دیکھا کہ میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر کچھ تو ڈسکس کر رہے تھے، بتاؤ کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ برابر ایک سے ایک جھوٹے تھے، اس طریقے کی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو رشید حجری کہہ رہے نا، انہوں نے ایک بات کہنا بھول گئے میثم تمار، کہ جو حبیب کا سر جو کوفہ میں لے کر آئے گا اسے 100 درہم ایکسٹرا بھی دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں، بولا ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ دو جھوٹے ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹا نکلا۔ مگر یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں واقع کربلا کا علم پہلے سے تھا، اور یہی لوگ بعد میں بتاتے ہیں کہ ابھی چند دن گزرے نہیں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب میثم تمار کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا، اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حبیب بن مظاہر کا سر بھی گھمایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ شیعہ تھے جو ظاہر میں بھی شیعہ تھے، جو باطن میں بھی شیعہ تھے، جنہیں معلوم تھا کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد بھی وہ امام کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے آگے آئے۔ ایک درود بے عظمت محمد وعلی محمد۔ کچھ ایسے بھی کوفہ کے شیعہ تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوفہ میں کرفیو لگا ہوا ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، مثال کے طور پہ جابر بن حجاج نے جب دیکھا کہ کوفہ میں کرفیو ہے، امام کی نصرت کے لیے نہیں جا سکتے، یزید کے لشکر کے لیے رجسٹریشن ہو رہا تھا کہ چلو کون ہے جو یزید کی مدد کرے گا، کون ہے جو امام حسین کے خلاف جنگ لڑے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے بہت ہی آسانی تھی، وہ کوفہ چھوڑ سکتے تھے، کوفہ سے باہر نکل سکتے تھے۔ یہ جابر بن حجاج وہ شخص ہے کہ جس نے وہاں پہ اپنا نام رجسٹر کرایا، کیونکہ کسی بھی صورت امام کے پاس پہنچنا تھا، وہاں پر اپنا نام لکھا کہ وہ پہنچے امام تک، جیسے ہی کربلا پہنچے گھوڑے دوڑا دے، امام کے خیمے میں آ گئے، مولا میں اس طریقے سے آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ یعنی جب آپ ولایت کا دم بھرتے پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ شہر میں کرفیو تھا، ماحول سازگار نہیں تھا، میں آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، سولوشن تو نکل ہی جائے گا، بس آپ کو نکالنا ہے۔ اب آپ کو سولوشن نکالنا ہے، بہانے بنانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے کردار کے اوپر ہے۔ چونکہ ہم نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ محرم اور سفر ہمارا ہدف ہے کہ ہم ناصر حسین کی فہرست میں اپنا نام درج کریں۔ جب ناصر حسین کی فہرست میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا نام درج کریں تو ناصر حسین کے اوصاف کو جانیں، ان کی صفتوں کو جانیں، اور پھر ان صفتوں کو جاننے کے بعد کوشش کریں کہ وہ صفت ہمارے اندر بھی ایجاد ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کئی جنگوں میں ایسے ہوا، کئی بار دیکھا گیا کہ جب انسان جنگ کرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، جوش میں آ کے جنگ تو کر دیتا ہے، مگر جب زخمی ہوتا ہے تب فرار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو درد زیادہ ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ ناصر حسین واقعاً جو اپنی فطرت پر غالب آ چکے تھے، ہم نے پہلی مجلس میں کہا تھا کوئی ناصر حسین جو اپنی فطرت پر غالب آ گئے تھے۔ اگر آپ سوید بن عمرو کی بات کریں، سوید بن عمرو معمولاً آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین آخری شہید ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، امام حسین کے بعد بھی کچھ لوگ شہید ہوئے۔ سوید بن عمرو ان شہداؤں میں سے ہے کہ جو بے ہوش ہو چکے تھے، جہاں پہ لوگ قتل ہوئے وہاں پر وہ گرے ہوئے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی مر چکے ہیں، یہ بھی قتل ہو چکے ہیں، یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، مگر ابھی اس میں رمق باقی تھی، ابھی وہ زندہ تھے۔ جب آواز سنی کہ حسین شہید ہو چکے، اس وقت وہ غش کے عالم سے باہر آتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا چاقو، ایک خنجر ہوتا ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، اس حالت میں بھی اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو اب تو حسین شہید ہو گیا اب یہاں سے فرار کریں، کہا تم نے حسین کو شہید کر دیا، وہیں پر اٹھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور آخر میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ شہید ہے کہ جو امام حسین کے بعد شہید ہوئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تین طرح کے کل ملا کے شیعہ ہے، تین طرح کے محب ہے، تین طرح کے ولایت کے دم بھرنے والے ہیں۔ ایک وہ کہ جو ظاہر میں ادعا کرتے ہیں، ایک وہ کہ جو گھر بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، کمیونٹی سینٹر میں بیٹھ کے دعائیں کریں گے، گھر میں نمازیں پڑھیں گے، مگر حرکت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور تیسرے وہ شیعہ کہ جو انصار حسین ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ حبیب ابن مظاہر جیسے شیعہ، اور مسلم ابن اوسجہ جیسے شیعہ، وہ ہانی ابن عروہ جیسے شیعہ، وہ انس بن حارث جیسے شیعہ۔ عزیزو، جب
ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جب پوچھا گیا کہ شیعوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، ویسے تو کئی سارے روایتیں ملتی ہے اس حوالے سے کہ شیعوں کی کیا خصوصیت ہے، مگر اس روایت کے اندر جہاں تک یاد آ رہا ہے 3 مرتبہ شیعہ نے علی لفظ کا ذکر ہوا ہے، بس اسی ایک روایت کا ذکر، اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام۔ امام فرماتے ہیں پہلی خصوصیت شیعہ نے علی کی، اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ علی کا شیعہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اب چاہے موت اس پہ آ جائے یا یہ خود موت پہ چلا جائے۔ یہی تو ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ موت کیسی ہے، موت کا مزہ کیسا ہے، موت کا مزہ تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ یہ علی کا شیعہ ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتا۔ موت تو سب کو آنی ہے، کچھ لوگوں کے پاس موت آتی ہے، کچھ لوگ موت کے قریب جاتے ہیں، علی کا شیعہ موت سے نہیں ڈرتا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے علی کے شیعہ کی؟ دوسری خصوصیت یہ ہے علی کے شیعہ کی کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کی ترجیح دیتا ہے۔ جو ہمیں جو پسند ہوتا ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں فلاں بستی سے آیا ہوں اور وہاں آپ کے محب ہے، وہاں آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں کے ثروت مند لوگ، وہاں کے غنی لوگ، وہاں کے پیسے والے لوگ وہاں کے فقیروں کی مدد کرتے ہیں؟ کہ نہیں مولا ایسا تو کچھ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کلیئر کٹ بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، صاف سیدھی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اپنی عملی زندگی میں اتارنے کے لیے کہ واقعاً اگر ہم ادعا کرتے ہیں شیعہ علی ہونے کا ادعا کرتے ہیں تو یہ خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ کام انجام نہیں دیتا۔ اگر منع کیا گیا کہ شراب کے نزدیک نہ جائے تو پھر وہ شراب کے نزدیک نہیں جاتا۔ اگر منع کیا گیا کہ زنا اور اس طریقے کے گناہوں سے نزدیک نہ جائے، پھر آج ہم بہانے نہیں بنا سکتے کہ ہم میٹرو سٹی میں رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پہ ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ کیوں ہاتھ؟ ہم نے بھی جاب کیا 8-10 سال، ہمیں بھی معلوم ہے وہاں کا کلچر۔ بچنے کے سارے راستے ہیں، بہانے سارے ہیں۔ جہاں پہ بہانہ نہیں کرنا ہوتا ہے وہاں تو ہمیں 1000 بہانے یاد آتے ہیں کہ کوفے کے اندر کرفیو ہے، کیسے باہر نکلیں گے، میں تو بہت مدد کرنا چاہ رہا تھا مگر ابن زیاد نے جانے نہیں دیا۔ جہاں پہ بہانے نہیں چل سکتے وہاں 1000 بہانے ہیں، اور جہاں کوئی نہ کوئی بہانہ چل سکتا ہے وہاں ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کلیئر کٹ بات کی جا سکتی ہے کہ میرا مذہب مجھے منع کرتا ہے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ یہ میرے مذہب کی خوبصورتی ہے۔ آج ماحول یہ ہو گیا کہ دلی میٹرو کو بھی بیان جاری کرنا پڑا کہ بھئی حرکتیں اپنی صحیح رکھا کرے۔ کیوں بھائی؟ آپ ہی نے تو کہا تھا آزادی ہے، اب پھر آپ کو کیوں بیان جاری کرنا پڑ رہا ہے؟ چونکہ پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ حرکتیں صحیح رکھنی چاہیے، پھر پہلے سے صحیح بیان جاری کرو، پہلے سے قانون بناؤ۔ میگزیمم کپڑے پہننے کے قانون بنا دیے تم نے، جبکہ بنانا تو چاہیے منیمم کا کہ منیمم اتنے پہننا ہی ہے، مگر قانون بنا رہے کہ نا میگزیمم اتنا پہن سکتے، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے۔ کتنا عجیب قانون ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، پھر کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دوسروں کی آزادی میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ یہ انٹرفیئر نہیں کرنا تو کیا ہوا؟ پھر ہم کہاں تمہیں روکنے آئے اگر سیکولر ملک ہے تو؟ پھر تم کس بات کے لیے ہم کو روک رہے ہو؟ تم کس بات کے لیے ہماری بچیوں کو اسکول جانے سے روک رہے ہو کہ تم میگزیمم کپڑے اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے، یہ حجاب نہیں کر سکتے؟ تمہیں کون سا حق ہو گیا؟ کل پرسوں کی گفتگو میں ہم نے بات کی تھی کہ بصیر انسان وہ ہوتا ہے جو تشخیص دیتا ہے۔ آج اگر ہمیں تشخیص دینا ہے کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ انجام نہیں دیتا ہے۔ چوتھی کو بات امام فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا ہے، پھر وہ بستر پہ دکھائی نہیں دینا چاہیے صبح کے نماز کے ٹائم پر۔ عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے، پھر وہ رہو و رہب کی محفلوں میں دکھائی نہیں دینا چاہیے علی کا شیعہ۔ امام فرماتے ہیں پانچویں اور آخری چیز کہ علی کا شیعہ
लोगों का इकराम और तकरीम करने में इमाम अली अलैहिस्सलाम को फॉलो करता है, इमाम अली की पैरवी करता है कि किस तरीके से लोगों को इकराम करना, किस तरीके से इमाम की तकरीम करना। बस इस जो गुफ्तगू को तमाम किया, ये कुछ बातें थी अंसार हुसैन के हवाले से कि जो इन 4-5 दिन में आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि वो अंसार हुसैन कि जिसमें हर तरह का जमाल पाया जाता था, और जहाँ जमाल पाया जाता है वहाँ कमाल पाया जाता है, हर जमाल एक कमाल लेकर आता है। ये अंसार हुसैन है कि जहाँ पर हर तरह का जमाल, हर तरह का कमाल पाया जाता है। मगर अज़ीज़ों, जहाँ पे ये कहा गया कि अली का शिया दूसरों का इकराम करता है, दूसरों का एहतराम करता है, और उसी घराने के साथ इन लोगों ने क्या किया। एहतराम तो बहुत दूर की बात है, इसे बेएहतरामी भी कहना शायद गलत है, बेएहतरामी से भी कई ज़्यादा दूर की बात है। हाँ अज़ीज़ों, अब धीरे धीरे ये अय्याम शाम के अय्याम हैं। शाम के दरबार में एक असीर काफ़िला पहुँच रहा है। बस अज़ीज़ों, ये जो विलायत की हम बात करते हैं, ये जो नमाज के बाद, मजलिस के बाद हम जो सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये बेहतरीन तहज़ीब है कि सलाम हो उस हुसैन पर जिसे करबला के मैदान में शहीद किया गया। सलाम हो उस असीर काफ़िले के ऊपर कि जिसकी चादरें छीनी गई। सलाम हो उन बच्चों पर जिसे तमाचे मारे गए। सलाम हो उन बीवियों पर जिसे बेमहमिल घुमाया गया। सलाम हो उन बीवियों को जिसे ताज़ियाने मारे गए। हाँ अज़ीज़ों, ये शाम में दाखिला खुदा कसम क़यामत से छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि क़यामत से भी बड़ी क़यामत है शाम में दाखिला। हाँ अज़ीज़ों, जब शाम में ये काफ़िला दाखिल होता है ना, तो पहले काफ़िले को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? कहाँ शाम को सजाया जा रहा है, शाम को सजाया जा रहा है, रक़्स और बाकी महफ़िल का एहतमाम किया जाता है, शोराओं को बुलाया जाता है, नाच गाने वाले को बुलाया जाता है, ताकि पब्लिक जमा हो और ज़ैनब व कुलसुम को बेरिदा देखे। हाँ अज़ीज़ों, एक मरतबा काफ़िलों को रोका जाता है, सारा एहतमाम किया जाता है। बस इतना ही एहतमाम नहीं किया गया कि जो नज़दीक है वो तो देख सकते हैं ज़ैनब व उम्मे कुलसुम को बेरिदा, मगर बड़े बड़े आईने रखे गए ताकि जो लोग पीछे हैं देख नहीं सकते, वो आईने में देख सके इन शहज़ादियों को। ये शाम का एहतमाम किया गया। हाँ अज़ीज़ों, इसी शाम के एहतमाम में उस ज़माने में पैगंबर के एक सहाबी सहल सईदी, सहल सईद बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करने के बाद दमिश्क आते हैं, शाम आते हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, जब मैं बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारतों पे था तो जिस पत्थर को उठाता था वहाँ से ताज़ा खून निकल आता था, जिस पत्थर को मैंने उठाया वहाँ से ताज़ा खून दिखाई दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। बस एक मरतबा जब मैं शाम में पहुँचा तो मैंने देखा कि पूरे शाम के बाज़ार को सजाया गया है, महफ़िलें चल रही है, कहीं पे गाने बज रहे हैं तो कहीं पे जो शेर व शायरी हो रही है। मैंने एक मरतबा लोगों से पूछा कि ये कोई ईद तो नहीं है क्या, तुम्हारी कोई ख़ास ईद है जो शाम वाले इस दिन ईद मनाते हैं? कहा नहीं, कोई ख़ास ईद तो नहीं है, मगर ये खारजी ने हाकिम के ख़िलाफ़ खुरूज किया था, हाकिम की फतह हुई, उस खारजी के सर को काट के लाया गया है और उनकी घर की औरतों को असीर करके हाथों में रस्म बांध के और बच्चों को ऊंट के गिर्द बांध के लाया गया है। बस इसी बात का जश्न मनाया जा रहा है। हाँ अज़ीज़ों, एक मरतबा ये पूछता है कि ये कौन लोग है, क्या नाम है? अरे किसी ने कहा लगता है कि तुम इस शहर में नए आए हो। अरे उसका नाम हुसैन इब्न अली है। जैसे ही सुना हुसैन इब्न अली है, बर्दाश्त नहीं कर सका। एक मरतबा इन असीरों के काफिले के सामने देखा, क्या देख रहा है कि आगे आगे नेज़े पे कुछ सर है जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पीछे पीछे कुछ बीवियां हैं जो बेमहमिल है, बेकजावे ऊँट है जिनके सरों पर चादरें नहीं है, और उनके आगे एक जवान है जो बिल्कुल नागर है, जो बीमार है, एक जवान या गयूर बेटा भी आ रहा है। बस एक मरतबा उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई तुम कौन हो? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, इमाम सज्जाद कहते हैं सहल सहल मेरे नाना के साहबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन हूँ। कहा अरे मौला आप है तो हुसैन कहाँ है? कहा हुसैन का
का सर सामने नौ के नेज़ा पर है। हाँ अजीज़ों, बस सहर तड़प जाता है, तड़प के एक बात कहता है, मौला मौला ज़रा बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ ऐसे मौके पर। इमाम फरमाते हैं, सहर अगर कुछ कर सकते हो तो एक काम करो, ये जो नेज़े पे सर लेकर जो सिपाही जा रहे हैं उनसे कहो कि थोड़ा जल्दी जल्दी चले, थोड़ा आगे आगे चले, ताकि तमाशाई इन सरों को देखे और हमारे घर की माँ बहनों की तरफ उनकी निगाहें न पड़े। ये सहल आगे बढ़ते हैं, वो जो नेज़ा लेके आगे सिपाही है उनसे बात करते हैं। जब उनसे बात करते हैं बात नहीं बनती है, कुछ पैसे के ऑफ़र देते हैं। खुलासा ये कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं आखिर में इमाम के पास आते हैं, मौला और कोई खिदमत है तो बताइए। इमाम फरमाते हैं, बाज़ उलमा लिखते हैं कि इमाम ने फरमाया, ऐ सहर अगर हो सके तो एक काम करो, और अगर इसके लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़े तो खर्च करो, बस ये है कि कुछ चादरों का इंतज़ाम करो। अरे जो तुम पीछे देख रहे हो मेरी फूफी ज़ैनब बेमकना वो चादर है, मेरी फूफी उम्मे कुलसुम बेमकना वो चादर है, अरे रबाब बेमकना वो चादर है, अरे लैला के सर पे चादर नहीं, अरे मेरी बहन सकीना के सर पे चादर नहीं। अगर कुछ इंतज़ाम कर सकते हो तो कुछ चादर का इंतज़ाम करे। रिवायत में मिलता है कि सहर ने कुछ पैसे दिए, कुछ चादरों का इंतज़ाम किया। जैसे ही चादरों का इंतज़ाम किया ज़ैनब के पास चादर पहुंची। एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब ने चादर को पहनना चाहा, एक मर्तबा फिर से इब्ने ज़ियाद का सिपाही आगे बढ़ा, यजीद का सिपाही आगे बढ़ा, अरे नेज़े की अनी से चादर को फिर से छीन लिया। ज़ैनब फिर से एक मर्तबा बेरिदा हो गई। हाँ अज़ीज़ों, एक मर्तबा जैसे ही शाम का दरबार नज़दीक आया, अब ज़ैनब को गैज़ आता है, अब ज़ैनब का सब्र टूट जाता है। कहा उम्मे कुलसुम नज़दीक आओ, रबाब नज़दीक आओ, लैला नज़दीक आओ, फातिमा कुबरा नज़दीक आओ, अरे सकीना बेटी नज़दीक आओ, मैं बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। बस एक मर्तबा अभी बद्दुआ की शुरुआत भी ना हुई कि सैयद सज्जाद नज़दीक आए। वो भी अम्मा ज़रा बाबा के चेहरे की तरफ निगाह करे। क्या देखा ज़ैनब ने कि हुसैन का सर है, आंसू टपक रहे हैं, रेशे मुबारक से आंसू टपक रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, माँ जाए भाई, अगर तुम्हारी यही मर्जी है, अगर मशीयत इलाही यही है कि ज़ैनब बेमकना चादर दरबार में जाए तुम्हारी कुर्बानी की हिफाजत के लिए, ज़ैनब ये गम भी सहने को तैयार है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।